بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ مصر کا مشہور شہر قاہرہ تھا۔ بہار کا موسم تھا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ ایک لڑکی گھوڑے پر سوار تھی اور زور زور سے چیخ رہی تھی اور کچھ فریاد کر رہی تھی، اور اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مرد خواتین اپنی سواریوں پر موجود تھے۔ ان کی نیام میں تلواریں باہر نکل چکی تھیں اور تمام لوگ تلواریں لہراتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں آ رہے تھے۔ یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے، اس وجہ سے تاریخ کے بہت سے مورخین نے اس کو نقل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس واقعے کو ایک یورپی مورخ نیپال نے اپنی مشہور کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری میں بیان کیا تھا۔ سلطان کے محل کے دروازے پر موجود سنتری بے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اتنا بڑا قافلہ اور ان کے درمیان ایک اکیلی لڑکی، اور وہ بھی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل جس کی آنکھیں ہرنی جیسی تھیں، قدرت کا کوئی خاص کرشمہ لگتی تھی۔ سپاہی پریشان ہو گئے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ کو اس بات کی خبر دی گئی، اور بعد میں سلطان کے چند عام سپاہی اس لشکر کی طرف روانہ ہو گئے اور جا کر معلوم کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر یہ اتنا بڑا قافلہ ہزاروں کی تعداد میں کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور آپ کی عدالت میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا اور منفرد مقدمہ لایا جا رہا ہے۔ اس مقدمے کو بڑے بڑے قاضی، بڑے بڑے امیر و وزراء نہیں حل کر سکے۔ یہ مقدمہ ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کا مقدمہ ہے جو آپ کے پاس لایا جا رہا ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو وہ بھی بڑے حیران و پریشان ہو گیا اور سوچنے لگے کہ آخر ایک مقدمے کی خاطر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ جب سلطان نے محل کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو قافلے کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ بہار کا موسم تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسی وقت تمام محل کے نوکروں کو بلا کر حکم دو کہ محل کے باہر کھلے میدان میں عدالت لگانے کے لیے بندوبست کیا جائے۔ قافلے کے پہنچنے سے پہلے ہی چند ہی گھنٹوں میں عدالت لگ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے، لیکن پریشانی یہ نہیں تھی کہ آخر اتنا بڑا قافلہ کیوں آ رہا ہے۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک لڑکی کا تمام لوگ اس طرح محاصرہ کر کے کیوں لے کے آ رہے تھے۔ یہ بات سلطان کے لیے پریشانی کی وجہ تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی کمرے میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ سلطان کو سپاہی نے آ کر خبر دی، حضور تمام لوگ عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور سردار کی بیٹی کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، لہٰذا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب سلطان کے وزیروں نے خبر سنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل کے باہر کھلی عدالت لگانے کا فیصلہ کیا تو تمام وزیر و مشیر حتیٰ کہ سلطان کے تمام کمانڈر بھی آپ کے احترام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہلے پہنچ چکے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں پہنچے تو سلطان کے لیے ایک خاص نشست بنائی گئی تھی۔ سلطان اس پر تشریف فرما ہوئے۔ سلطان نے ہر طرف نظر دوڑائی تو ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، ایک طرف عورتیں تھیں تو دوسری طرف مرد تھے۔ تمام مرد و خواتین کے ہاتھوں میں تلواریں اور وہ بھی نیام سے نکلی ہوئی تھی۔ ایک بزرگ بوڑھا جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن اسی تلوار کے سہارے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی کٹہرے میں کھڑی رو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا کہ آخر ایسا کون سا مقدمہ ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ میری عدالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت کے مورخین لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی تعداد میں کبھی بھی کسی کی عدالت میں اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنا اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں اس لڑکی کے مقدمے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ
بوڑھے سردار سے پوچھا، بابا جی بتاؤ کیا بات ہے، آخر اتنا بڑا قافلہ اس عدالت میں کیوں حاضر ہوا، اور آخر اس لڑکی نے کون سے اتنا بڑا جرم کیا؟ اتنے میں قبیلے کا سردار، جو کہ تلوار کے سہارے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے دو آدمیوں کے سہارے سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے رو رو کر بتانے لگا، سلطان معظم، میں بھورسا قلعہ کا سردار ہوں۔ ہمارا قلعہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے اور تمام قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے منہ سے اپنا تعارف نہیں کرا سکتا، اور دوسری بات کہ میری 2 شادیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک بیٹی سے نوازا، میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کر رکھی تھی کہ میری بیٹی کسی بیٹے سے کم بھی نہیں تھی، میری بیٹی کسی سلطان کی بیٹی سے بھی کم نہیں تھی، میری بیٹی ایک اچھی جنگجو، ایک حاضر دماغ اور باکردار لڑکی تھی، اور میں اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی طرف متوجہ تھے اور بوڑھا بزرگ کہہ رہا تھا، سلطان معظم، میری بیٹی کے خوف کی وجہ سے پورے قبیلے میں کسی مرد میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قبیلے کی کسی نامحرم عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھے، لیکن شرمندگی کی بات اس وقت ہوئی اور اس وقت میری کمر ٹوٹی کہ جس لڑکی کے ڈر سے قبیلے کے مرد دوسری لڑکیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ لڑکی آج بغیر شادی شدہ حاملہ ہو گئی۔ جب یہ بات بزرگ نے کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو آنے لگے، اور اس وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھایا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ قافلے میں موجود اکثر لوگوں کے چہرے پر اداسی نمایاں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے معاملے کو بغور سن رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگا، سلطان معظم، جب اس بات کی خبر مجھے لگی کہ میری بیٹی بغیر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی حاملہ ہو چکی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا ہے، اور وہی بچہ کل کو قبیلے کا سردار بنے گا، لہٰذا جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دوں گا، لہٰذا میں نے اپنے جگرے میں فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کو میں تمام قبیلے والوں کے سامنے ہی اس کا سر قلم کر دوں گا، تاکہ مجھے ساری زندگی یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اور جب بھی میری بیٹی کی سزا کا وقت ہوا تو اس وقت ہمارے قبیلے کے ایک چھوٹے سردار نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور، بے شک آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ آپ قبیلے کے ہر چھوٹے بڑے بزرگ مرد و خواتین پر آپ کا اختیار ہے، اور آپ جس کو چاہیں جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے سلطان کی سرزمین پر رہتے ہیں جس کا مقصد ساری زندگی اس دھرتی پر انصاف قائم کرنا ہے، اور انصاف بھی ویسا جو کہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق، جو قرآن و حدیث سے نمایاں ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے بغیر مجرم کو تلاش کیے اور بغیر اس معاملے کی تحقیق کیے آپ نے اپنی بیٹی کو سزا دے دی تو اس طرح نہ ظلم رکے گا اور نہ ہی انصاف قائم ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں مزید خوف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس مقدمے کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جانا چاہیے۔ سلطان معظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمام قبیلے والوں کو منظور ہوگا، اور اس کے لیے میں بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا اور تمام قبیلے والوں کے ساتھ سوائے چند خواتین کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہوتا کہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کر سکیں، اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے کہ ہزاروں خیموں پر مشتمل قبیلے کے سردار نے اپنی اکلوتی بیٹی کو کسی نامحرم کے ساتھ زنا کرنے پر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹا تھا، لہٰذا اس فیصلے کے بعد کسی میں ایسا کام کرنے کے بارے میں کبھی کسی کی جرأت نہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سننے کے بعد بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنی بہادر سپاہی ہونے کے بعد بھی آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ آخر اس لڑکی سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہوا؟ اور سب سے بڑی اور حیران کن بات یہ کہ یہ لڑکی یعنی کہ میری بیٹی اپنا گناہ ماننے سے انکار کر رہی ہے، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہے کہ مجھے اگر روضہ رسول پر بھی لے جایا جائے تو میں وہاں پر بھی یہی کہوں گی کہ میں نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ
کوئی بدکاری نہیں کی۔ سارے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ شاہی حکیم کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک خاتون حکیم بھی لے کر آ جاؤ۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک خاتون حکیم کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاتون حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کر معائنہ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ خاتون حکیم نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر دی، جس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ سلطان معظم حکیم صاحب کے دیے گئے تجربے اور میری اپنی عقل مندی سے مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکی حاملہ ہے اور اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے اور اس کا پردہ بکارت زائل نہیں ہوا، اور اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ جس لڑکی کا پردہ بکارت زائل نہ ہو وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ تمام درباریوں کے سامنے یہ سب کیا عجیب صورتحال ہو چکی ہے۔ لہٰذا پریشانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگا اور اتنی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ تمام لوگ آپ کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا، میں 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد مصلے پر دعا مانگنے لگے اور فرمایا، اے میرے پیارے مالک، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی پاک دامن و باکردار ہونے کے بعد بھی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ اے میرے مالک، میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر واپس عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر پریشانی کی حالت میں تشریف فرما تھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس عورت کا کردار بالکل پاک صاف تھا۔ اس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ بات سلطان حتیٰ کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا اور اس واقعے کی مماثلت اس لڑکی کے واقعے سے بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بڑا سا ایک برف کا ٹکڑا لے کر حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم تھا۔ سلطان کے سپاہی گئے اور ایک بڑا سا برف کا ٹکڑا لے کر آ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی 2 کنیزوں کو برف کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور اس برف کے ٹکڑے کے اوپر بٹھا دو اور چند لمحے انتظار کرو، اس کے بعد آ کر مجھے خبر دو۔ تمام لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کرنے والے ہیں۔ دونوں کنیزیں اس لڑکی کو لے کر اندر چلیں گی۔ چند لمحوں کے بعد دونوں کنیزیں باہر آئیں تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بتایا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکیم خاتون کو کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جا کر معائنہ کرو۔ جب وہ لڑکی کو دوبارہ کمرے کے اندر لے گئی تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ واپس باہر آئی اور خاتون حکیم نے آ کر سلطان کو بتایا، اور جو حقیقت اس نے سلطان کو بتائی یہ سن کر تو تمام لوگوں کے دل و دماغ سن ہو گئے اور وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ اس حکیم خاتون نے بتایا، سلطان معظم، یہ لڑکی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ابھی بھی اس کا دامن پہلے کی طرح پاک ہے اور اب اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اب کوئی بچہ پرورش نہیں پا رہا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگا اور ان دونوں کنیزوں کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، ساری حقیقت ان درباریوں کے سامنے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، جب ہمیں برف کا ٹکڑا دیا تو ہم نے اس برف کے ٹکڑے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس برف کے ٹکڑے کی ٹھنڈک کی وجہ سے اس لڑکی کے پیٹ میں ایک کیڑا پرورش پا رہا تھا۔
اور ٹھنڈ کی وجہ سے باہر آ گیا، اور وہی کیڑا ہی اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا تھا، اور حکیم خاتون نے سمجھا یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ کی جان میں جان آ گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بزرگ 17 سالہ نوجوان بن گیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے حکم دیا کہ یہ لڑکی بالکل پاک دامن اور پاک باز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ آدمی سے پوچھا کہ کبھی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، ایک دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے قبیلے جا رہا تھا، راستے میں ہم دونوں پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، گھوڑے آگ کے شعلوں کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور اسی کشمکش میں گھوڑے سے دوڑتے ہوئے میری بیٹی پانی میں گر گئی، اور اس کا سر پتھر پر لگا، جس کی وجہ سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس کا سر باہر تھا، لیکن اس کا سارا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھا دن تلاش کرنے کے بعد ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے جا کر تلاش کر لیا، اور اللہ کی مدد سے میری بیٹی بحفاظت اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے کہا یہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ اکثر جانوروں اور انسانوں کے پیٹ میں پلتا ہے، اور جب تیری بیٹی پانی میں گری تو اسی کیچڑ میں یہ کیڑا موجود تھا، اور بے ہوشی کی حالت کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیڑا جو بھی چھوٹا تھا اس کے رحم سے اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا، اور اس کے پیٹ میں پرورش پاتا رہا۔ جب یہ کیڑا اپنے حجم میں بڑھا تو اسے پتہ چل گیا، اور لوگوں کو لگا یہ حاملہ ہو چکی ہے، حالانہ اس کو آج تک کسی نامحرم نے چھوا نہیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہی تو تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دعائیں دینے لگے۔